آج کا ہمارا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے لحاظ سے ہے، یعنی رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ واضح کر دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور کوئی ضابطہ اور کوئی نظریہ اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ جسے سامنے رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل اور بہترین معیار ہے، اور یہاں تک فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے دیں وہ پکڑ لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ ناظرین، اسی لیے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر عمل روایات میں موجود ہے، تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور اپنی زندگی میں اس خوشبو کو جذب کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رمضان المبارک کے علاوہ بھی جو تھے وہ بھی اس لائق ہیں کہ ان کے ہر لمحہ کو نہایت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں عظمتوں کے کئی جہاں آباد نہ ہو۔ یہی سبب ہے کہ رب ذوالجلال نے لعمرو کا کہہ کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کی قسم اٹھائی، تو عمر اعلان نبوت سے پہلے پر بھی اس کا اطلاق ہے اور بعد میں بھی، تو پتہ چلا ہر لمحہ ان کا اتنا مثالی ہے کہ جس پر اللہ خوش ہے اور اس لمحے کی خالق کائنات جل جلالہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں رمضان کے علاوہ کے بھی جو اوقات ہیں وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں، اور ان کو ماننا، ان کے مطابق اپنا آپ کو صحیح کرنا، اپنی اصلاح کرنا، یہ نہایت اچھا عمل ہے۔ مگر ان کے اوقات کے علاوہ بالخصوص رمضان کا جو معاملہ ہے یہ مزید منفرد ہے، اور پھر رمضان المبارک میں جس وقت آخری عشرہ آ جاتا تھا تو اس کے اندر ایک مزید انفرادیت آ جاتی تھی، یعنی رمضان کا جب خود احساس دلایا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک، رمضان المبارک کے آنے سے ایک دن پہلے خطبہ دے کر ان کو احساس دلایا کہ یہ عام اوقات سے زرخیز وقت ہے اور اس میں بندگی مزید ہونی چاہیے، تو خود چاند طلوع ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بندگی ہے، آپ جو کار خیر کرنے والے ہیں، ہمجیت حسنات ہیں آپ کی، وہ پہلے سے ان میں یقیناً بہت زیادہ امتیاز واقع ہو جاتا تھا، اور پھر جو رمضان المبارک گزرتا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی ان اعمال صالحہ کے اندر مزید ایک اضافہ ہوتا جاتا اور مزید ایک عروج کی طرف سفر جاری ہوتا۔ پہلے بھی یقیناً اس کو ہم عروج ہی کہیں گے، لیکن اس کے اندر مزید ایک ترقی ہو جاتی۔ اس واسطے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اتنی کوشش کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جتنی کوشش ان 10 دنوں کے علاوہ میں نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اگرچہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ ایسا بھرپور ہے کہ ہم اس کے اندر جو آپ کر رہے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور خالق کائنات فرما رہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل چادر اوڑھنے والے رات کو تھوڑا قیام کیا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف یا اس سے کم۔ اب پہلے بھی حالت اس انداز کی ہے کہ قیام سے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جس وقت آخری عشرہ آتا ہے تو اس کے اندر مزید ایک انفرادیت عبادت کے اندر ہوا کرتی تھی، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا اور اس کو انہوں نے بیان کیا۔ ایسے ہی
بخاری و مسلم دونوں میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جب ہوتے تھے، آخری عشرہ آ جاتا تھا تو کیا کرتے تھے، اپنا تہ بند مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، تو یہ کنایا ہے یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے، عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، اور باقی تمام معاملات جو تھے ان کو قطع کر کے جو خیر کے معاملات تھے اور باقی تمام معاملات جو یقیناً خیر کے تھے ان سے زیادہ خیر کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے تھے۔ شد میزرہ واحیا لیلہ، اور رات کو زندہ رکھتے تھے، مطلب کیا ہے زندہ رکھنا، رات کو جاگتے رہنا، اور وایقظ اہلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو جگاتے تھے، یعنی گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے تھے، ازواج مطہرات بھی مسلسل اس نیکی میں شریک ہوتی تھیں، اور رب تعالی کے حضور سجدوں میں وقت گزر جاتا تھا۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان فرامین میں جو انہوں نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو دیکھ کر ہمارے لیے روشنی ہی روشنی ہے۔ اس کے سوا بخاری و مسلم میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی مروی ہے، وہ کہتی ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک رمضان المبارک میں تراویح اور روزے کے علاوہ اور نوافل اور دیگر جو عبادات ان کے علاوہ یہ بھی معمول مبارک تھا کہ آخری 10 دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ اور کب تک یہ آپ اعتکاف فرماتے رہے، کہتی حتی توفاہ اللہ، یعنی وصال مبارک تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ ثم اعتکف ازواج من بعدہ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کے بعد بھی اعتکاف کیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے ایام میں آپ کے ہاں جو ایک نئی بہار ہوتی تھی نیکی کے لحاظ سے، اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی سخی نہیں، آپ سب سے زیادہ سخی ہیں۔ دنیا کے کسی بادشاہ کے خزانے میں نہ اتنا کچھ ہوا ہے کہ وہ دے سکے، اور نہ ہی اتنا ہو سکتا ہے جتنا جود ہمارے نبی علیہ السلام کرنے والے، چونکہ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ اجود جودا، سب سے زیادہ جود اللہ کا ہے، ثم انا اجود بنی آدم، اور اللہ تعالیٰ کے بعد میں بنی آدم میں سے سب سے زیادہ جود والا ہوں، واجود من بعد رجل عالم علما فنشرہ، میرے بعد سب سے زیادہ جود اس بندے کا ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس قرآن کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا عالم علما فنشرہ، قرآن و سنت کو پڑھا اور پھر اس کو لوگوں میں پھیلایا۔ تو یہاں پر الفاظ ہے اجود الناس بالخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر جود کرنے والے تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہتے ہیں کہ عمومی طور پر بھی بڑا جود کرتے تھے، مگر رمضان المبارک میں سب حالات سے بڑھ کے جود کرنے والے ہوتے۔ رمضان المبارک میں جود میں اور تیزی آ جاتی تھی اور شباب آ جاتا تھا۔ کہتے ہیں کانا جبرائیل یلقاہ کل لیلہ فی رمضان، رمضان المبارک کی ہر رات کو حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملاقات کرتے تھے۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جبریل قرآن کو سنتے تھے۔ یہ رمضان المبارک کی رات ہے، کتنا پر نور اور پرکیف سما ہوگا کہ جس سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام اس قرآن کو سن رہے ہیں۔ آج جن لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن پڑھنا میسر ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وراثت میسر آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا لَقِيَهُ جبریل،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آ کے ملتے تھے تو رمضان المبارک کے علاوہ حالات جو ہوتی تھی حالت اس کے مقابلے میں رمضان میں جود زیادہ تھا، اور پھر رمضان المبارک میں جب جبریل علیہ السلام کی آپ سے ملاقات ہوتی تھی تو اس وقت پہلے کی نسبت زیادہ جود ہوتا تھا۔ اب پہلے کی نسبت زیادہ جود رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کا اس وقت ہوا جب جبریل آ کے ملے، تو جبریل بھی نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا نور ہے، تو نور کی نور سے ملاقات پر ایک مزید فرحت اور سرور کا موسم بن جاتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جود کے اندر مزید عروج آ جاتا۔ پھر کتنا جود کرتے تھے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ جود کرنے والی تھی۔ ریح مرسلہ سے مراد یہ وہ جو بادل کھینچ کے لے آئے اور جس کی وجہ سے بارشیں شروع ہو جائیں، وہ ہوائیں جن کی وجہ سے بادل آئیں، وہ ہوائیں جو بادل اٹھا کے لے آئیں اور پھر ان بادلوں سے بارش شروع ہو جائے تو زمین کی پیاس بجھتی ہے، ہر جگہ ان ابر کرم سے لوگوں کی پیاس بجھ جاتی ہے، جانوروں کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے موسم میں جبریل علیہ السلام کے آئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اس قدر حشاش بشاش اور اس قدر مائل بفیض ہے کہ آپ مسلسل اس ہوا سے بھی زیادہ جود والے ہیں جو ہوائیں بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہیں۔ مطلب کیا ہے، جیسے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا اپنا کون ہے پرایا کون ہے اور پھر جغرافیہ کون سا ہے، عرب ہے یا عجم ہے، وہ ہوائیں چلتی ہیں اور مسلسل چلتی جاتی ہیں اور ان سے زمینیں پھر بادلوں سے سیراب ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم بن کے برستے ہیں، ان ہواؤں جیسا نہیں، اس سے کہیں زیادہ، چونکہ عجبت کا لفظ بولا ہے کہ اتنا وہ جود نہیں کر سکتی جتنا جود اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ جس قدر آپ جھولیاں بھرتے ہیں رمضان میں، جس قدر آپ لوگوں کو مالا مار کرتے ہیں اور جس طرح آپ روئے زمین کی سینوں کی پیاس بجھانے والے ہیں اور جس طرح آپ کائنات کے اندر خوشیوں کو بانٹنے والے ہیں، یہ ان ہواؤں سے کہیں زیادہ سخاوت ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس کے اندر کوئی پابندی، کوئی حد، کوئی قید اور کوئی اس طرح کی کوئی کنجوسی نظر نہیں آتی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، قدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریح مرسلہ سے بھی بڑھ کے پوری رمضان کے ان لمحات کے اندر جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تھی تو سب کو نوازتے تھے اور مالا مال فرماتے تھے۔ آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب کو بیان کرتے ہوئے یہ امید بھی رکھنی چاہیے چونکہ وہ قبر میں روضہ پاک میں زندہ ہیں اور صحاح کی حدیثیں اس پر گواہی دے رہی ہیں، اور اب بھی ابر کرم ان کا برستا ہے اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، تو پھر ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جن کی وجہ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارے دلوں کے صحن اس رحمت سے معمور ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا جہاں یہ ارشاد گرامی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیر وعاطى کل سائل۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ آتا کل سائل، ہر منگتے کو دیتے تھے اور ہر اسیر یعنی قیدی کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص قید کیا گیا تھا کہ اس نے کسی کا حق دینا ہے، اب حق اس سے واپس نہیں لیا گیا اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، تو پھر حق والے کا حق کہاں سے آئے گا؟ اور ایسے چھوڑ دینا کسی کو جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو تو اس کی حیثیت کیا بنتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیدی ہوا کرتے تھے وہ ایسے قیدی نہیں تھے کہ جو کسی حق کی وجہ سے مسلم امہ میں سے کسی کو گرفتار کر لیا گیا اور قیدی بنا لیا گیا ہو. وہ قیدی ہوتے تھے اس زمانے میں غزوات کے، یعنی جو کفار پکڑے گئے ہیں اور ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے، تو اب لوگوں میں سے کسی کا ان پر کوئی حق نہیں ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، چاہیں تو ان کو قیدی رکھیں، چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں. تو ایسے قیدی جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے پر چھوڑ دیتے تھے. یہ اس کثیر رحمت کا اظہار ہے جو رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمودار ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارک جو ہم نے رمضان المبارک میں بیان کیے، ان میں سے طواف بھی ہے، اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ بھی آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت سے معتکفین بغیر کسی وجہ کے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، یا پھر گرمی کی وجہ سے غسل کو جائز سمجھتے ہوئے مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں. حالانکہ جو شخص معتکف ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ محض ریفریشمنٹ کے لیے غسل کر لے یا گرمی کی شدت کی وجہ سے غسل کر لے. صرف اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے اس پر تو پھر وہ غسل کر سکتا ہے. اس میں اتنی احتیاط ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکف ادنا الی رأسہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے تو آپ مسجد میں ہوتے ہوئے سر میری طرف مسجد سے باہر نکالتے تھے. یعنی درمیان میں جو کھڑکی تھی، دروازہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے مسجد میں تھے. وہو فی المسجد، خود مسجد میں ہے اور اپنا سر جو ہے وہ مسجد سے باہر جھکاتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں فأرجلہ، میں سر کو کنگھی کرتی تھی. وکان لا يدخل البیت الا لحاجۃ الانسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں آتے تھے سوائے حاجت انسان کے، یعنی جس کو پہلے طبی حاجت کے نام سے بیان کیا گیا ہے کہ پیشاب، پاخانہ اور غسل جو فرض ہو جائے اس کے لحاظ سے. اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چونکہ سب سے مختلف ہے، اور آپ اس کے باوجود کہ وہاں پر اعتکاف کی حالت میں ایسا غسل جنابت کا احتمال نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد کے اندر ہی، اور سر مبارک سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے میری طرف باہر نکالا ہے، میں نے کنگھی کی ہے. تو یہ شریعت مطہرہ کی ہمارے لیے روشنی ہے کہ معتکف کو حالت اعتکاف میں کتنی پابندی کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہے اس سلسلہ میں وہ ہمارے لیے کتنا واضح ہے، اور یہ معمولات نبوی کا حصہ ہے. حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت روزے کا افطار کا وقت ہو جاتا تھا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے تر کھجوروں پر روزہ افطار فرماتے تھے. فإن لم تکن رطبات، اگر وہ نہیں ہوتی فتمیرات، تو پھر چھوٹے چھوٹے جو چھارے تھے ان پر روزہ کھول لیتے تھے. اور اگر یہ بھی نہیں آتے تھے، یہ بھی میسر نہ ہوتے تھے، حسا حسوات من ماء، تو پانی کے چند گھونٹ پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کو افطار فرماتے تھے. تو اس طرح پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک لمحہ بلمحہ ہمارے لیے رمضان میں موجود ہے. جس وقت روزہ افطار کر لیتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظما وابتلت العروق وصبت الاجر ان شاء اللہ تعالی. ابو داؤد شریف میں ہے کہ فرماتے تھے پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر جو ہے انشاءاللہ
ثابت ہو گیا۔ اور ایسے ہی یہ بھی مروی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے رزق پر افطار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری کھانے کا عمل اور افطاری کا عمل یہ بھی معمولات رمضان میں ایک خاص امتیاز کے حامل ہیں۔ اور پھر اس میں کچھ آپ کے اختصاص بھی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال فرماتے تھے تو ایک روزے کو دوسرے کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ صحابہ نے جب ایسا کرنا چاہا تو بھوک سے نڈال ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو؟ ابھی تو میں رات گزارتا ہوں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ یہ ہمہ جہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ ناظرین، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے لحاظ سے یہ ہمارا مختصر سا سبق ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے روزے کو مکمل کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔